چھوٹو اور ڈھولو کی گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں۔ سنک گڑھ میں سورج نکل ہی رہا تھا۔ یہ وقت چھوٹو اور ڈھولو کے اٹھنے کا تھا۔ وہ اس وقت اٹھ کر اسکول جانے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ چھوٹو اور ڈھولو بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ مرغے نے اذان دینا شروع کر دی۔ مرغے کی اذان سے ڈھولو کی آنکھ کھل گئی۔ اب اسکول جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ چھوٹو ابھی تک گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ ڈھولو نے چھوٹو کو جگایا کہ اٹھ جاؤ، اسکول جانا ہے۔ پہلے تو چھوٹو اٹھا ہی نہیں۔ پھر ڈھولو نے ایک ترکیب سوچی۔ ڈھولو نے چھوٹو کے اوپر سے چادر کھینچ لی، جس سے چھوٹو آخر کار اٹھ ہی گیا۔ ڈھولو بولا، چھوٹو اٹھ جاؤ، اسکول کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر ہمیں دیر ہو گئی تو ماسٹرنی صاحبہ ہمیں ڈانٹیں گی۔ چھوٹو بولا کہ اس کا اسکول جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا۔ ڈھولو چھوٹو کو اٹھانے کی بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ تھا کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب ددو آ گئے۔ ددو نے چھوٹو سے کہا کہ بیٹا اٹھ جاؤ، اسکول تو جانا ہی پڑے گا، نہیں تو تمہاری غیر حاضری لگے گی۔ اگر تو تم اسکول نہیں جاؤ گے تو بڑے آدمی کیسے بنو گے؟ چھوٹو ددو کی یہ بات سن کر آخر کار اٹھ ہی گیا۔ اب ددو چھوٹو اور ڈھولو سے کہنے لگے کہ تم دونوں اسکول کا یونیفارم پہن لو۔ جب تک تم یونیفارم پہن رہے ہو میں تم دونوں کے لیے ناشتہ بنا کر لاتا ہوں۔ چھوٹو کہنے لگا کہ اس کو بالکل بھی بھوک نہیں ہے۔ ددو بولے کہ اسکول جانے سے پہلے ناشتہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر تو تم ناشتہ نہیں کرو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، اور اگر تو تم بیمار ہو گئے تو پڑھو گے کیسے؟ یہ سن کر چھوٹو نے ددو کی بات مان لی۔ اب دونوں یونیفارم پہن چکے تھے۔ ددو ان کے لیے ناشتہ بنا کر لے آئے اور دونوں نے ناشتہ کر لیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد انہوں نے اسکول کے لیے اپنے بستے اٹھائے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے دونوں نے ددو کو اللہ حافظ کہا اور دونوں اسکول کے لیے چل پڑے۔ دونوں بھائی آپس میں باتیں کرتے کرتے اسکول پہنچ گئے۔ آج ان کا گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اسکول میں پہلا ہی دن تھا۔ یہ دونوں کلاس میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب ماسٹرنی صاحبہ کے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ یہ دونوں کافی دیر تک ماسٹرنی صاحبہ کا انتظار کرنے لگے، لیکن وہ آئیں ہی نہیں۔ کچھ دیر بعد انہیں معلوم ہوا کہ ماسٹرنی صاحبہ آج اسکول نہیں آئیں گی۔ یہ دونوں پھر واپس گھر آ گئے۔ گھر واپس آ کر دونوں نے ددو کو بتایا کہ آج ماسٹرنی صاحبہ چھٹی پر تھیں اور آج ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ ددو نے وجہ پوچھی۔ ددو کی وجہ پوچھنے پر دونوں نے بتایا کہ وجہ تو انہیں بھی نہیں پتہ۔ اگلی صبح ہو گئی تھی۔ آج پھر سے دونوں بیگ اٹھا کر اسکول کے لیے چلے گئے۔ کل کی طرح آج بھی یہ دونوں ماسٹرنی صاحبہ کا انتظار کرنے لگے۔ انہیں معلوم ہوا کہ ماسٹرنی صاحبہ کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ اسکول نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد یہ دونوں گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر
انہوں نے ددو کو بتایا کہ ماسٹرنی صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ آج بھی اسکول نہیں آ سکیں۔ ددو سوچنے لگے کہ کیا ہو گیا انہیں۔ انہوں نے ڈھولو اور چھوٹو سے کہا کہ ہم ماسٹرنی صاحبہ کے گھر چلتے ہیں اور ان کی طبیعت کے بارے میں ان سے پوچھ کر آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو۔ چھوٹو، ڈھولو اور ددو اب ماسٹرنی صاحبہ کے گھر چلے گئے۔ وہاں انہوں نے ماسٹرنی صاحبہ کو دیکھا کہ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھیں۔ ان کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ددو نے پوچھا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ تو بہت زیادہ بیمار لگ رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے 2 دن سے بہت تیز بخار ہے۔ میں نے دوا بھی لی تھی لیکن مجھے پھر بھی فرق نہیں پڑا۔ ماسٹرنی صاحبہ نے چھوٹو اور ڈھولو سے کہا کہ میں اسکول نہیں آئی تھی تو تمہیں پڑھنا نہیں پڑا ہوگا اور اس وجہ سے تم دونوں بہت خوش ہوگے۔ ڈھولو کہنے لگا کہ نہیں ماسٹرنی جی، ہم بالکل بھی خوش نہیں تھے، ہم دونوں تو آپ کے لیے بہت پریشان ہو رہے تھے۔ یہ سن کر ماسٹرنی جی مسکرائیں۔ ماسٹرنی صاحبہ کہنے لگیں کہ میں آپ سب کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ جب بستر سے اٹھ کر کچن میں جانے لگیں تو انہیں چکر آ گیا اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھیں۔ یہ دیکھ کر سب بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ددو کے پاس بخار کے لیے ایک دوا موجود تھی۔ ددو چھوٹو اور ڈھولو سے کہنے لگے کہ تم دونوں ان کے پاس رہو، میں ان کے لیے ایک دوا لاتا ہوں، امید ہے کہ یہ اس دوا سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ددو گھر سے وہ دوا لے آئے اور ماسٹرنی کو وہ دوا کھلا دی۔ ددو نے چھوٹو اور ڈھولو کو بتایا کہ اس دوا کو کھانے کے بعد ان کو ہوش آ جائے گا اور یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ دوا کھانے کے بعد بھی ماسٹرنی صاحبہ کو ہوش نہیں آیا۔ سب لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ دوا اثر کیوں نہیں کر رہی۔ اتنی دیر میں ماسٹرنی صاحبہ کو ہوش آ گیا۔ ہوش تو آ گیا تھا لیکن ان کا بخار بالکل بھی کم نہیں ہوا تھا۔ ددو نے ان کو یہ دوا دوبارہ دے دی۔ ددو کہنے لگے کہ اس دوا سے انہیں اور آرام مل جائے گا۔ دوا کے اثر سے ماسٹرنی صاحبہ سو گئیں، لیکن بخار میں ابھی تک کمی نہیں آئی تھی۔ ددو پریشان تھے کہ دوا نے ماسٹرنی پر اثر کیوں نہیں کیا۔ دوا دینے کے بعد ددو، چھوٹو اور ڈھولو واپس گھر آ گئے۔ رات ہو گئی تھی تو ددو گھر آ کر سو گئے۔ ددو نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ددو نے دیکھا کہ انہیں ایک پری نظر آئی۔ پری نے ددو سے کہا کہ ماسٹرنی کو آرام صرف ایک ہی جڑی بوٹی سے مل سکتا ہے اور وہ جنگل میں ایک درخت کے پاس ملے گی۔ ددو نے پوچھا کہ کوئی نشانی بتا دیں جس سے پتہ چلے کہ یہ وہی درخت ہے۔ پری کہنے لگی کہ جنگل میں جو سب سے پرانا درخت ہے
وہ تلاش کریں۔ اس درخت کے پاس ایک پودا ہوگا جس پر لال رنگ کا پھول ہوگا، اور پھول کا رس نکالنا ہے اور اسے ماسٹرنی کو پلا دینا ہے۔ وہ پلاتے ساتھ ہی ماسٹرنی صاحبہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ جیسے ہی پری نے ددو کو یہ بتایا تو ددو کی آنکھ کھل گئی۔ ابھی رات کا وقت تھا تو ددو نے سوچا کہ صبح ماسٹرنی کی خیریت معلوم کرنے جاؤں گا۔ صبح ہو گئی تھی۔ ددو اور ڈھولو چھوٹو ماسٹرنی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ ادھر پہنچے تو ببن اور رجو چاچی بھی ادھر ہی تھیں۔ وہ لوگ بھی ماسٹرنی کی خیریت معلوم کرنے آئے تھے۔ اب ماسٹرنی کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ددو کہنے لگے کہ اس بیماری کا علاج صرف ایک جڑی بوٹی میں ہے، اور وہ جڑی بوٹی ڈھونڈنے کے لیے ہمیں جنگل جانا پڑے گا۔ ببن، چھوٹو اور ڈھولو کہنے لگے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ رجو چاچی بولیں کہ میں ماسٹرنی کا ادھر رہ کر ہی خیال رکھوں گی۔ وہ سارے مل کر جنگل کی طرف چل پڑے۔ اب ان سب کو جنگل کا سب سے پرانا درخت ڈھونڈنا تھا۔ خوش قسمتی سے ببن کو اس پرانے درخت کا راستہ معلوم تھا۔ ببن کہنے لگا کہ آپ سب میرے پاس آ جائیں، مجھے وہ درخت کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کدھر ملے گا۔ سب لوگ ببن کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ببن چل ہی رہا تھا کہ ببن بھی راستہ بھول گیا۔ ببن کہنے لگا کہ ادھر ہی تو تھا، پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ اب ددو نے دماغ پر زور ڈالا اور کچھ سوچنے لگے۔ سوچنے کے بعد ددو کہنے لگے کہ تم سب میرے پیچھے آؤ۔ اب سب ددو کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ تھوڑی دیر تک چلنے کے بعد ددو ایک جگہ آ کر رک گئے۔ یہ وہی پرانا درخت تھا جس کا ذکر پری نے کیا تھا۔ درخت کے بالکل پاس وہی جڑی بوٹی بھی پڑی ہوئی تھی۔ سب بہت خوش ہو گئے تھے کہ اب ماسٹرنی صاحبہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ددو نے وہ جڑی بوٹی اٹھائی اور سب لوگ اب ماسٹرنی کے گھر کی طرف چلنے لگے۔ گھر پہنچ کر سب نے بتایا کہ جڑی بوٹی مل گئی ہے۔ ماسٹرنی بہت خوش ہو گئی تھیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ انہیں ددو پر بھی پورا یقین تھا۔ ددو نے وہ جڑی بوٹی سے دوا تیار کرنا شروع کر دی۔ سب لوگ دوا تیار ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی دوا تیار ہو گئی تو ددو نے رجو چاچی کو وہ دوا دے دی کہ وہ ماسٹرنی صاحبہ کو یہ دوا پلا دیں۔ ماسٹرنی نے وہ دوا پی لی۔ دوا پیتے ہی ان سے تھوڑا تھوڑا اثر آنا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ماسٹرنی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ماسٹرنی نے ددو کا شکریہ ادا کیا۔ ماسٹرنی ڈھولو اور چھوٹو سے کہنے لگیں کہ اب میں تم دونوں کو پڑھانے اسکول آؤں گی کل سے۔ یہ سن کر سب لوگ ہنس پڑے۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.